لماذا يؤمن الإنسان بالله؟ انسان اللہ کو کیوں مانے؟ انسان اللہ کو کیوں مانتا ہے؟ انسان اللہ پر ایمان کیوں لاتا ہے؟ اس کے چند دلائل ہے۔ جو پہلی دلیل ہے وہ ہے الاسلام۔ خود اسلام دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ عز و جل ہے، اور اسلام سے مراد انبیاء کی تعلیمات ہے۔ اسلام صرف محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کا دین بھی اسلام تھا۔ ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام تمام کے تمام مسلمان تھے اور ان کا دین اسلام تھا۔ اسلام خود ایک دلیل ہے، یعنی اسلام جو چیز ہے اس طرح کی چیز انسان نہیں بنا سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اسلام میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں تھی۔ یہ کعبہ جو ہے یہ محمد الرسول اللہ نے نہیں بنایا، یہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ حج کے لیے لوگوں کو بلایا، اس طرح صلاۃ، اس طرح زکوٰۃ، اس طرح صوم، ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان، ملائکوں پر ایمان، اس طرح جماعت کی باتیں، جہاد کی باتیں، اس طرح اخلاق کی باتیں، حقوق کی باتیں، یہ ساری پرانے انبیاء بھی کرتے تھے۔ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی، یہ سب چیزیں پہلے تھی۔ اس لیے یہ کہنا کہ اسلام کو بنانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کو کسی نے بنایا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اسلام جیسی چیز کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا۔ انسان میں یہ طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ اس اسلام پر دیکھیں، جس طرح کوئی پورا جو اسلام ہے وہ تو الگ ہے، لیکن اسلام کی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کی انسان بنا سکے۔ صرف صلاۃ پر اگر سوچے، صوم پر سوچے، طلاق، نکاح کی باتوں پر سوچے، تو انسان ایسی چیز نہیں بنا سکتے۔ انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو بنائے، اور رب العالمین نے چیلنج دیا ہے قرآن میں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر آپ شک میں ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اگر آپ شک میں ہے، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس چیز سے، اس قرآن سے جو میں نے نازل کیا ہے اپنے عبد پر، اپنے انسان پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس طرح کی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ یہ چیلنج ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 23 میں یہ چیلنج ہے۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، پھر بھی کوئی نہیں بنا سکتا اس قرآن کو۔ پرانے دور میں بھی نہیں بنا سکتے تھے اس قرآن کو۔ تو جب چیلنج کوئی قبول ہی نہیں کر سکتا تو کس طرح انسان کس طرح اسلام کو بنا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں وضو کرنا، آپ دیکھیں صلاۃ کو، آپ دیکھیں صوم کو، یہ چیزیں جو ہے اس سے صوم ضائع ہو جاتا ہے، اور اس وقت سے لے کر اس وقت تک یہ سب کچھ سارے لوگ اگر جمع ہو تو ایک چیز نہیں بنا سکتے، تو پورا اسلام تو دور کی بات ہے۔ اور پھر دیکھیں قرآن کی طرف، کوئی بھی کتاب دیکھیں، کوئی بھی کتاب جب اس پر 100 سال گزرتے ہیں تو ایکچول نہیں رہتا، اس میں ضرور غلطیاں نکل آتے ہیں، اور وہ ضرور اس کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ چاہے کتاب سائنس کے بارے میں ہو، سرجری کے بارے میں ہو، کسی بھی چیز کے بارے میں ہو، یہ کتاب، اس میں یہ 100 سال بعد یہ کتاب کارآمد نہیں ہوتی۔ لوگ ضرور کسی نئی کتاب کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن قرآن کو دیکھیں، قرآن پر یہ 1500 سال گزرے، لیکن جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو گویا کہ آج نازل ہوا۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں عدل کے ساتھ، عدل کرو، احسان کرو۔ جو بھی قرآن کا جو ایک ایک لفظ گویا کہ آج نازل ہوئے، آج کے لیے بھی قرآن جو ہے یہ ایکچول ہے، اور یہ
کارآمد ہے. تو یہ قرآن کی ایک نشانی ہے. یعنی کوئی بھی کتاب 100 سال بعد کارآمد نہیں ہوتی سوائے قرآن کی، سوائے انبیاء کی تعلیمات کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو انبیاء نے بتایا، جو انسانی سویلائزیشن کا، انسانی تہذیب کا حصہ ہے. مردوں کو دفنانا یہ کس نے بتایا؟ یہ انبیاء نے بتایا. وہ لوگ جو اللہ سے انکار کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، تحریک کہتے ہیں، کمیونسٹ کہتے ہیں، وہ بھی مردوں کو دفناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز ان میں انبیاء کی طرف سے آئی. وہ لوگ جو اپنے آپ کو دہری کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، کمیونسٹ کہتے ہیں، وہ بھی اپنی بیٹیوں سے نکاح نہیں کرتے، بیٹیوں سے شادیاں نہیں کرتے، بہن سے شادی کوئی نہیں کرتا. کیونکہ یہ ایک تعلیم ہے جو انبیاء نے دی ہے، اور ان لوگوں پر اس کا اثر ہے. بہت ساری گندی چیزیں ہیں جو وہ نہیں کہتے. اللہ کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے، اور پھر بھی وہ ہفتے میں 1-2 چھٹی کرتے ہیں. یہ ہفتے میں چھٹی کرنا یہ انبیاء کی طرف سے ہے. بہت ساری چیزیں، صفائی حاصل کرنا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں جن پر وہ لوگ بھی عمل کرتے ہیں جو ایتھیسٹ. اگر آج اسلامی تعلیمات کو انسانی تہذیب سے نکالا جائے، انسانی سیولائزیشن سے ان باتوں کو نکالا جائے، تو انسان بالکل ایک جنگلی جانور کی طرح ہوگا. جھوٹ نہ بولنا، عدل کرنا، ایک جماعت میں رہنا، احسان کرنا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا وغیرہ، سب جو تربیتیں ہے. بے شک ایک انسان آج کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اسلام سے نہیں لیا، مجھے والدین نے سکھایا ہے، مجھے معاشرے نے سکھایا ہے. لیکن اس معاشرے کو انبیاء نے سکھایا. تو انبیاء کی تعلیمات کا اثر ضرور ہوتا ہے ان پر بھی جو ایتھیسٹ ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے. اس لیے اسلام کا بنانا ناممکن چیز ہے. پہلی دلیل اسلام. دوسری جو دلیل ہے وہ مخلوق ہے. مخلوق کا ہونا دلیل ہے اس بات کا کہ خالق ہے. اگر آپ دیکھیں کسی کرسی کو، جنگل میں کرسی ہے، تو آپ ضرور یہ کہتے ہیں کہ کوئی ترکان یعنی کوئی کارپینٹر ہے جس نے یہ بنایا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ کرسی جو چھوٹی چیز ہے، اس کو دیکھ کر انسانی ذہن یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ خود بخود بنی ہے. کوئی ضرور وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی کارپینٹر ادھر ہوگا، اس نے یہ بنایا ہے. لیکن پوری جنگل کے بارے میں کہتا ہے یہ خود بخود بنے. اس طرح نہیں ہوتا. جنگل کا بننا، جنگل میں ایک درخت کا بننا اور ایک خلی یعنی ایک سیل کا بننا بہت مشکل ہے. کرسی سے کرسی بنانا مشکل ہے یا سیل بنانا؟ دیکھیے، کرسی انسان بنا سکتے ہیں، سیل بنانے میں بہت سال گزرے. سیل بنانا مشکل ہے. تو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں جنگل کے بارے میں کہ یہ خود بنایا اور یہ کرسی کارپینٹر کے بغیر نہیں بن سکتی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. پھر بنانے کے بعد منظم کرنا. ایک بندہ داخل ہوتا ہے کہ یہ گھر ہے، اور اس گھر یہ خود بخود بنا ہے، اور اس گھر کی دیوار پر جو گڑی ہے یہ بھی خود بخود لگی ہے، اور یہ کارپیٹ بھی خود بخود ہے. اور یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے کو انسان غلط کہتا ہے کہ تم بیوقوفوں کی باتیں کر رہے ہو. یہ بیوقوفی. جو تیسری دلیل ہے وہ یہ مخلوق کو چلانا. پیدا کرنا الگ ہے اور چلانا الگ ہے. پیدا کرنا رب العالمین، اللہ عز و جل رب العالمین ہے. اس نے سب کچھ، اس نے نظاموں کو پیدا کیا. لیکن اللہ عز و جل القیوم ہے، وہ نظاموں کو چلاتا ہے. بہت ضروری ہے، چلانا بہت ضروری ہے. اگر کوئی کہے کہ کوئی بس ہے جو بغیر کسی کنٹرول کی، دیکھیے کسی ڈرائیور یا کسی کمپیوٹر کے یا کسی پروگرام کے بغیر وہ چلتا ہے اور کام کرتا ہے، تو یہ بیوقوفی ہوگی. تو جو بس ہے چھوٹی چیز ہے، اس کے بارے میں اس طرح کہنا بیوقوفی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو پلینٹ ہے، جو دنیا ہے، اس میں موشن کتنا زیادہ ہے اور کتنا، اور یہ سارے پلینٹس ہیں اور یہ سارے جو سٹارز ہیں اور یہ گلیکسیز ہے، اور اس میں اتنا زیادہ حرکات ہے.
مومنٹس ہے جن کا کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے. یہ ویسے نہیں ہوتا، یہ نظام ویسے نہیں چل سکتا. بغیر چلانے کا، بغیر القیوم کا یہ نظام چل نہیں سکتا. سورج کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنا ہوگا ریل کے بارے میں یا جہاز کے بارے میں کہ لیٹ ہو گیا، لیکن سورج کے بارے میں کبھی آپ نے نہیں سنا کہ آج سورج 10 منٹ لیٹ ہوگا اپنے وقت. اس طرح نہیں ہوتا. تو ظاہر بات ہے چلانے والے اس کو چلاتا ہے، اس لیے وہ نہیں لیٹ ہو رہا ہے، اس لیے یہ کوئی کولیپس نہیں ہو رہا. ورنہ اگر کوئی چلانے والا نہ ہوتا، کوئی کنٹرول کرنے والا نہ ہوتا تو زمین کسی ٹکراؤ ایکسیڈنٹ ہوتا. کیونکہ زمین میں ہم بہت تیزی سے چل رہے ہیں، اور اس طرح سارے سٹارز اور گلیکسیز وغیرہ. چوتھی جو دلیل ہے وہ مخلوق کے اندر نشانیاں. مخلوق کے اندر نشانی، بہت ساری نشانی ہیں مخلوق کے اندر جن کو دیکھ کر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ نہ ہو. وہ نشانیاں وہ اللہ کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتے. اللہ عز و جل نے اس لیے فرمایا سنوریہم. اللہ عز و جل نے فرمایا ضرور ہم دکھائیں گے ان کو آیاتنا، اپنی نشانیوں کو. فی الافاق، آفاق میں، سراؤنڈنگ حصے میں، ایٹماسفیئر میں، ماحول میں، گرد و نواح میں، وفی انفسہم اور ان کے اندر بھی، حتی یتبین لہم ان پر واضح ہوگا انہ الحق کی حق. فصلت 53 میں اللہ عز و جل نے فرمایا. دیکھیے آفاق میں یہ نشانی دے گی کہ آکسیجن ایک وافر مقدار میں آکسیجن ہے. اگر آپ ہائی الٹیچیوڈ پہ جاتے ہیں تو آکسیجن کم ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے. اس طرح اگر آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو سب کچھ مر. وہ کون سی قوت ہے جو آکسیجن کو ایک قدر، ایک اندازے میں رکھتا ہے. ہوا کو اندازے میں رکھتا ہے، پانی کو اندازے میں، ٹمپریچر کو. 4 سال کے لیے اگر سردی کا موسم نہ آ جائے تو دنیا ختم. 4 سال کے لیے اگر گرمی کا موسم نہ آ جائے تو زندگی ختم. تو یہ کون ہے جو ٹمپریچر کو، جو ہوا کو، جو آکسیجن کو، جو پانی وغیرہ سب کو برقرار رکھتا ہے اور ٹھیک رکھتا ہے؟ یہ آفاق میں نشانی ہے. اور انسان کے اندر جو نشانی ہے، انسانی برین کو دیکھے، دماغ کو دیکھے، انسان دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. انسان میں فیصلے کی صلاحیت ہے. یہ کہاں سے آئی صلاحیت؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی نیچر جس میں کچھ عقل بھی نہیں ہے وہ انسان کو عقل دے. جہاں عقل نہیں ہے اس نے کیسے انسان کو عقل دیا؟ تو انسان کی جو عقل ہے انسان کے اندر، یہ ایک نشانی ہے. انسان کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں ان میں سے. اور 5ویں دلیل یہ ہے کہ انبیاء آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے انبیاء ہیں. اور 6ٹھی دلیل یہ ہے کہ یہ انبیاء ایک وقت میں نہیں آئے تھے. یہ بہت سارے انبیاء تھے اور مختلف اوقات میں آ کر ایک ہی بات انہوں نے کی. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سب اتفاق کرے ایک کسی باطل چیز پر. اور 7ویں دلیل یہ ہے کہ ان انبیاء کے پاس معجزات تھے. یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں. سب جانتے ہیں کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لاٹھی تھی، پھینک کر وہ سام بن جاتا تھا. عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھ انگلیوں سے پانی نکلتا تھا اور لوگ پیتے تھے اور وضو کرتے تھے. اور بہت سارے دوسرے معجزات ہیں اور نشانیاں ہیں بہت ساری. تو یہ دلیل ہے یہ. اور اس کے علاوہ 8ویں دلیل یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ عز و جل قبول کرتا ہے. تو یہ دعا کون قبول کرتا ہے جب اللہ عز و جل نہیں ہے؟ اور 9واں دلیل یہ ہے کہ اللہ عز و جل سزا دیتے ہیں مختلف وقت میں لوگوں کو ان کی گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے. تو یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے. اور 10ویں دلیل جو ہے وہ انسانی عقل ہے. جس طرح کہ ہم نے پہلے بتایا کہ جو مینٹل ایبیلٹیز ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ خود بخود بنے. جو کانشیس ہے انسان کی، جو تھاٹس ہے، ایموشنز ہے، ڈیسیجن میکنگ، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور 11ویں دلیل یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ کوئی سہارا نہیں ہوتا، لیکن ایک ہوتا ہے سہارا،
اس کو سہارا ملتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ سب کچھ ختم، لیکن کوئی ہوتا ہے جو اس کو مدد کر کے اس کا کام بناتا ہے. سوال یہ ہے کہ انسان، یہ لوگ جو ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ کیوں نہیں مانتے اللہ کو؟ ان کی غلطیاں ہے. پہلی غلطی یہ کہ یہ اپنی عقل کے اندر اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، اور عقل صرف دو چیزوں کے ساتھ محدود ہے، مکان اور زمان. یعنی عقل جو ہے یہ انسانی عقل، انسانی سائنس کی طرح یہ وقت اور جگہ سے باہر نہیں نکل سکتی. عقل ان چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتی جو ان دو باؤنڈری سے، ان دو حدود سے ماورا ہے اور آگے ہے. دوسری غلطی یہ ہے کہ لوگ اللہ کو سائنس میں ڈھونڈتے ہیں، اور سائنس جو ہے وہ باؤنڈڈ ہے، وہ محدود ہے 4 چیزوں سے: میٹر یعنی مادہ، انرجی یعنی توانائی، اسپیس یعنی جگہ، اور ٹائم یعنی وقت. ان 4 چیزوں کے باہر سائنس نہیں جا سکتا. اس لیے سائنس میں اللہ کو ڈھونڈنا حماقت ہے. اور تیسرا یہ کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ اس دنیا میں ہم امتحان کے لیے آئے. اللہ عز و جل نے انسان کو امتحان میں بنایا ہے. یہ زندگی امتحان کے لیے ہے، اور اس لیے امتحان کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ نے بہت کم علم دیا ہے. رب العالمین نے سورہ الاسراء نمبر 85 میں فرمایا: وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. آپ کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم امتحان میں ہیں. رب العالمین نے ہمیں یہاں اس دنیا میں امتحان میں پیدا کیا ہے. اب آخر میں 3 سوالات. پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ ایک شیطانی سوال ہے. جواب یہ ہے کہ اللہ پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ مخلوق ہی نہیں ہے. مخلوق کے لیے خالق چاہیے، خالق تو خالق ہے. یہ سوال ہی غلط ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ انسانی ذہن، انسانی عقل یہ کیسے مانے کہ ایک ذات ہے جس کے لیے نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا؟ جواب یہ ہے کہ انسانی عقل محدود ہے. ایمان بالغیب اصل مقصد ہے. ایمان بالغیب یعنی اللہ کو دیکھے بغیر. اللہ الغیب کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیاوی فزیکل انسٹرومنٹس ہے، فزیکل اسباب ہے، اس کے ذریعے آپ یہ علم نہیں حاصل کر سکتے. تو اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب. اللہ پر ایمان لانا ہوگا غیب میں. یعنی اس لیے تو اللہ نے اپنے آپ کو دکھایا نہیں، نہ ہر بندے کے ساتھ بات کی، اپنے آپ کو دور رکھا، چھپ کر رکھا، اور یہ کہا کہ انبیاء کے ذریعے مجھ پر ایمان لانا ہے. تو یہ اصل ایمان بالغیب ہے، اور یہ اصل ضروری نقطہ ہے. جس نے ایمان بالغیب لایا کامیاب ہو، جنت جائے گا. جس نے ایمان بالغیب سے انکار کیا وہ جہنم جائے گا. اب آخری سوال یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے عقل کو کیوں محدود بنایا، ہمیں کیوں کم علم دیا؟ جواب یہ ہے کہ ہم امتحان میں ہیں. اللہ عز و جل نے فرمایا: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. الملک آیت نمبر 2. اللہ عز و جل نے خلق الموت، بنایا موت کو، والحیات اور حیات کو، زندگی کو، لیبلوکم تاکہ تم پر امتحان کرے. تو امتحان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں انسانی عقل محدود ہے، انسان کے پاس کم علم ہے، اور اس امتحان کا حصہ یہ بھی ہے کہ شیطان ہوگا جو آپ کو وسوسہ کرے گا، جو آپ کو شک میں ڈالے گا. شیطان سے بچنا ہوگا. یہ دنیا ہے، اس میں شیطان کو اللہ عز و جل نے بہت طویل عمر دی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا امتحان ہے. امتحان میں ضروری ہے کہ کوئی آپشن ہو جو غلط ہو. دیکھیں، گائے حلال ہے، خنزیر حرام ہے. خنزیر کے بچے گائے سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ یعنی ایک چیز کو اللہ نے حرام کہا ہے اور پھر بھی بچے کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ امتحان ہے. اس دنیا میں حرام بھی ہوگا، حلال بھی ہوگا. آپ نے حرام سے بچنا ہے، حلال کا استعمال کرنا ہے. یہ ضروری ہے. اور اس کو یعنی شیطان سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں، گناہ سے بچنے کو. تو آپ نے ایمان اور تقویٰ اپنانا ہے.
یعنی آپ نے یقین کرنی ہے، ایمان میں رہنا ہے اور تقوی میں رہنا ہے. آپ نے ایمان بالغیب لانا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو شکوک سے بچانا ہے، شیطان کی وسوسے سے بچانا ہے. اور آپ نے اگر شیطان وسوسہ بھی کرے تو آپ نے مزید نہیں سوچنا اس میں. اس کو تقوی کہتے. رب العالمین نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار جو میرے اولیاء ہے ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ غم. الذین آمنوا وکانوا یتقون. دو چیزیں ہیں جس انسان میں، دو چیزیں ہیں وہ اللہ کا ولی ہے، ایمان اور تقوی. تو ایمان اور تقوی یہ چیزیں اپنانا چاہیے. یہ چیزیں اگر ہے تو انسان جنتی ہے، انسان اللہ کا ولی ہے. سورہ یونس آیت نمبر 62-63 میں اللہ نے فرمایا. تو یہی وہ دلائل ہے جس کی بنیاد پر انسان اللہ کو مانتا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کیوں اللہ کو نہیں مانتے، اور سوالات کون سے پیدا ہوتے ہیں. بارک اللہ فیکم.